ڈسٹرکٹ جیل لاہور کا دورہ کرنے پہنچے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ ظہیر ورک اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کاشف سیف ڈھلو نے استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا۔ ملاقاتی سیل کا دورہ کروایا گیا جہاں قیدی اپنی فیملی سے ملاقات کرتے ہیں۔ جیل کا اندرونی دورہ کرنے پہنچے۔ یہاں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا گیا ہے جہاں قیدیوں کو مختلف چیزیں ہاتھ سے بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ قیدیوں کو حجام بننے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ قیدیوں کو کپڑے سینے کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر قیدی ویلفیئر سٹور بھی موجود ہے جہاں سے قیدی کم قیمت پر اشیاء خرید سکتے ہیں۔ بیرک کا دورہ کیا۔ عام تاثر ہے کہ جیل میں دو کلاسز ہیں، بی اور سی، ان میں کیا فرق ہے، کیا کیا مراعات کا فرق پڑتا ہے؟ بیسیکلی جو کنسیپٹ ہے وہ ہے بی فار بیٹر، سی فار کامن۔ اچھا کلاسز یہ بیٹر کلاس ہے اور کامن کلاس ہے، اچھا، اور لوگوں کو تھوڑا کنفیوز کر جاتے ہیں۔ اور بیٹر کلاس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو عادی مجرم نہیں ہونا چاہیے، ریپیٹر نہیں ہونا چاہیے، جرائم پیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اگر گریجویٹ ہے اور پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو مل سکتی ہے، گزٹڈ افسر ہے اس کو مل سکتی ہے، یا کوئی ذمہ دار ہے جس کی ایک معقول مطلب لیونگ سٹائل عام لوگوں سے سپیریئر ہے تو وہ اس کو مل سکتی ہے۔ اس میں کیا کیا سہولت ملتی ہے؟ اس میں سہولت یہ ہے کہ ابھی تو کافی ساری سہولتیں جو ہیں وہ کامن ہو گئی ہیں۔ مثلا پہلے کھانا علیحدہ تھا، روٹی علیحدہ تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں، گوشت ملتا تھا یا اس طرح کے معاملات تھے وہ علیحدہ تھے۔ اب وہ چیز نہیں ہے، اب یہ ہے کہ اخبار ملتا ہے، بیڈ ملتا ہے، چارپائی وغیرہ اور ٹیبل چیئر یہ مل جاتے ہیں۔ باقی کھانا جو ہے وہ بی کلاس کا اور سی کلاس کا یہ میاں شہباز شریف صاحب نے ایکول کر دیا تھا کہ انسان سارے برابر ہیں، کھانا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ گھر سے کھانا لانے کی کچھ لوگوں کو اجازت ہوتی ہے؟ جی، جو انڈر ٹرائل ہیں اور ان کو کوئی اگر پرہیزی خوراک وغیرہ ڈاکٹر ایڈوائز کر دے تو یہ قانون میں موجود ہے کہ آپ اس کو ہوم ڈائٹ الاؤ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑی لمبی سروس کی جیل کی، بڑے شب و روز دیکھے ہوں گے، سب سے خطرناک قیدی کہاں دیکھا؟ سب سے زیادہ جو خطرناک ہے نا جی، وہ جب میں تھا سپرڈنٹ کو لکھپت جیل، تو یہاں پہ جو مذہبی تنظیموں کے لوگ تھے وہ کافی مطلب یہاں پہ موجود تھے۔ پھر میاں والی میں جو یہ ایرانی قونصلیٹ کے مرڈر میں جو لوگ ملوث تھے وہ وہاں پہ سزا یافتہ تھے، بعد میں ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ زیادہ تر جو اور تحریک طالبان کے لوگ کافی سارے جیلوں میں ہم نے دیکھے ہیں، بڑے ٹاپ لیول کے جو لوگ تھے، یہ زیادہ وہ خطرناک تھے؟ خطرناک ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے ان کے باہر بھی لنکس ہوتے ہیں، ان کے پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، تو اس میں پھر کئی دفعہ کافی تھریٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اور 3-4 آپ کو تھریٹس ملی؟ جی ملتے رہتے ہیں غائب گئے، لیکن کئی دفعہ یہ ہے کہ ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں سپرڈنٹ جیل۔ رحیم یار خان کے سپرڈنٹ جام عزیز الرحمان شہید ہوئے، اور سبت حسن نقوی صاحب شہید ہوئے، اور زین العابدین عباسی صاحب شہید ہوئے، اکرام اللہ اسسٹنٹ سپرڈنٹ کیمپ جیل تھے وہ شہید ہوئے۔ تو وہ انہی آرگنائزیشنز کی جو بیک پہ لوگ تھے انہوں نے۔ کبھی آپ نے ایسا بھی کوئی قیدی دیکھا جس کو مل کے دیکھ کے آپ کو لگا ہوگا یار یہ بیچارہ بے گناہ کہاں پھنس گیا؟
جی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. ہمارا جو کلچر ہے نا جی یہاں پہ اصل میں جو بندہ مجرم ہوتا ہے بیسیکلی اس کو فوکس کم کیا جاتا ہے, زیادہ فوکس اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ بھی جو بندہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے نا پیچھے, اس کو قابو کرو. اور ایف آئی آر جرم ایک نے کیا ہوتا ہے, پورے فیملی پر ایف آئی آر دے دی جاتی ہے, حالانکہ 100% وہ بے گناہ ہوتے ہیں. تو جب تک ان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے اس وقت تک 2-3 سال وہ جیل میں گزار لیتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہیں. مثلا ایک بندے نے قتل کیا تو اس کے باپ پر, اس کے بھائیوں پر بھی پرچہ کرا دیا. تو پھر تفتیشیں ہوتی رہیں, تفتیشیں تبدیل ہوتی رہیں, مطلب کرتے کراتے کافی ٹائم لگ گیا. اور جب تک ان کی بیل ہوتی ہے وہ بے گناہی 2-3 سال بھگت لیتے ہیں. کئی لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو آئے تو کرمنل تھے لیکن جب جیل سے نکلے تو نیک ہو کے نکلے. جی بہت سارے. کوئی ایسی مثال دیں. ابھی تک آپ دیکھیں کہ 54,000 بندہ ایسا ہے جو جیلوں میں قرآن پاک پڑھ چکا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھ چکا ہے, تعلیم القرآن کے کورسز کر چکا ہے, ایف اے کر چکا ہے, بی اے کر چکا ہے, اور اس کی معافی ملتی ہے. 8-8 مہینے 10-10 مہینے حفظ کر چکے ہیں. ابھی میرے ہوتے ہوئے 3-4 بندے جو ہیں پچھلے 5-6 مہینوں میں انہوں نے حفظ کیا ہے اور 2 سال قید میں معافی حاصل کی ہے. تو اصلاح کی گنجائش یہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کی گنجائش یہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے. جو سیکھنا چاہے اس کے لیے بہت اپرچونٹی ہے. اور 95% لوگ جو ہیں جو رہا ہو کے جیلوں سے جاتے ہیں کبھی واپس نہیں آئے. 5% ایلیمنٹ ہے جو منشیات کا, جیب تراشوں کا, چوروں کا, اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز میں لوگ ہیں وہ رپیٹ ہوتے رہتے ہیں. لیکن 95% لوگ دوبارہ لوگ کہتے ہیں جی جیل میں بہت رشوت ہے, ایک جیل میں مافیا ہے, ہر چیز مل جاتی ہے جیل میں. جی اس میں جو اصل جو ہے نا تھوڑی سی اس کو کنسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیلوں میں 2 قسم کی جو ہے نا جی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, ایک آرگنائزڈ, ایک انڈیویجول. آرگنائزڈ کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بھی آپ نے انٹرویو شیڈ دیکھا ہے, ویٹنگ شیڈ دیکھا ہے, وہاں پانی کا بندوبست ہے, بیٹھنے کا, اچھا کمپیوٹرائزڈ ایڈوانس بکنگ ملاقات پہ ہو رہی ہے. یہ سارے کرپشن کے جو چینل ہیں اس کو بند کرنے کے لیے اسٹیپ ہیں. لیکن جہاں پہ ناجائز سہولت لینے والا اور دینے والا انڈیویجولی آپس میں مل جاتے ہیں, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, اور وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے. اور وہاں پہ اب فوکس کرنے کے لیے سیف جیل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں جس میں 12,000 کیمرے جیلوں میں لگا رہے ہیں, اور اس کے اوپر 350 بندہ جو ہے مانیٹرنگ کرے گا, اور ایک ایک ایکٹیویٹی کو ہم مانیٹر کریں گے کہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کیا ہونی چاہیے تھی. آٹومیٹڈ کیمرے ہیں سارے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ وہ کنٹرول ہوگا سسٹم. تو اس سے ہم یہ جو انڈیویجول لیول پہ جو بدعنوانی کی کچھ شکایات آتی ہیں اس کو بھی مینج کر سکیں. عام لوگوں میں تاثر ہے کہ کچھ جیلیں سخت ہیں, کچھ نرم ہیں. کیا واقعی فرق ہے؟ کہتے ہیں میاں والی جیل یا ساہیوال جیل زیادہ سخت ہے اور باقی ذرا اتنی سخت نہیں ہے. کچھ فرق رکھا گیا ہے؟ جی اگر آپ یہ تاریخ میں جائیں نا تو یہ 4 جیلیں تھیں پورے سب کانٹیننٹ میں. اس میں ایک رنگون کی جیل تھی, برما میں, ایک کلکتہ کی جیل تھی, ایک یہاں پہ ساہیوال جیل تھی, اور ایک میاں والی. یہ 4 جیلیں ایسی تھیں جو پورے سب کانٹیننٹ میں ہیبیچول پریزنرز کو رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی. اچھا. اور اسی وجہ سے یہ کنسیپٹ بنا. بعد میں مچھ بھی اس میں شامل ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایک کلکتہ کا بندہ آپ میاں والی بھیج دیں, میاں والی والا رنگون بھیج دیں, رنگون والا مچھ, یا ساہیوال والا کلکتہ بھیج دیں, تو وہ ایک قسم کا کالا پانی اس کو کہتے تھے کہ بھئی دور دراز یہاں وہاں پر نہ اس کا کوئی بندہ ملنے اس کو جا سکتا تھا, نہ وہاں کے کلچر سے وہ آشنا تھا, نہ زبان سے آشنا تھا. تو وہ ایک بڑی سخت جیل کا کنسیپٹ بن جاتا تھا. اور میاں والی بھی اسی طرح ہے. میاں والی ابھی بھی اسی طرح ہی ہے, کیونکہ میاں والی ایک دور دراز علاقہ ہے. وہاں پہ کوئی بندہ روٹین میں وہ گزرگاہ نہیں کسی چیز کی, وہ اینڈ آف دی پروونس بارڈر ہے. تو وہاں پہ صرف لوکل لوگ ہوتے ہیں. اگر ادھر سے کوئی بندہ ادھر چلا جائے تو وہ کہے گا جی بہت سخت جیل ہے. لیکن ہائی سیکورٹی جیل دو ہیں. ہاں جی, وہ ہماری ایک ساہیوال میں ہے اور ایک ہم نے بنائی ہے میاں والی میں. اچھا. میاں والی میں جو ہے وہ دشمنیوں والے عادی پریزنر جو ہیں 24 گھنٹے, تو اس سے سیکیورٹی جو ہے ہم نے امپروو کی ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ ریسنٹ ایئرز میں نہیں ہے.